السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے احادیث صحیحہ نمبر 3۔ تو بروز جمعہ 12 اگست کو ہونے والا مختصر سا درس، اس میں حدیث جو اختیار کی گئی ہے وہ صحیحین کی ہے۔ ایک تو ابی موسیٰ اشعری سے ہے، دوسری عبداللہ بن مسعود سے ہے، اور دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، اور عنوان ہے المرء مع من احب۔ مرء یعنی انسان، آدمی، وہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ محبت جو ہے، ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، رسول سے کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں۔ تو صحابہ تو بہت خوش ہوئے، تو پوچھا قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ الرجل کے آدمی، اب یہاں پر الرجل ہے کہ یحب القوم ولما یلحق بہم، تو اس کی شرح کو غور سے سنیے گا کہ اس کے ترجمے میں یہ ہے کہ ایک شخص کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر پاتا۔ عمل نہیں کرتا ایسا نہیں ہے، عمل تو کرے گا، اگر اس نے عمل نہیں کیا تو وہ تو اس کا صرف دعویٰ ہے، ایسی محبت قابل قبول نہیں۔ تو یلحق کا جو ترجمہ ہوا ہے اردو میں کہ عمل نہیں کر پاتا، تو اس کے مفسرین نے دو مفہوم بتائے ہیں کہ ولما یلحق بہم کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کے جواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب۔ لہذا بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے، ایک تو الحاق اور دوسرا معیت، یہ ایک حدیث بھی۔ دوسری حدیث بھی اسی طریقے سے، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولما یلحق بہم، اسی طرح ہے کہ آپ کہتے ہیں تو آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے یہی جواب دیا کہ المرء مع من احب۔ تو یہاں سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ الحاق، تو اس کے مفسرین حدیث محققین نے دو معنی بتائے ہیں۔ ایک یہ الحاق نہیں، یعنی ان سے وہ ملا نہیں دنیا میں۔ دیکھیے، ہم رسول سے محبت رکھتے ہیں، سارے رسول سے محبت رکھتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ہم دنیا میں ملے نہیں، یہ بھی اس کا مفہوم ہے۔ دوسرا، ظاہر ہے کہ ہم نبی سے محبت رکھتے ہیں، جیسے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں اے اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، اس کا جواب بھی آپ نے یہی دیا کہ المرء مع من احب، کہ تو جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا مطلب اب الحاق کا؟ ظاہر ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جنت میں رہیں گے، صحابہ کرام کے ساتھ جنت میں رہیں گے؟ تو الحاق کا مطلب یہاں یہ بتایا گیا ہے جیسے کہ انہیں دنیا میں دیکھا نہیں، عمل کر نہیں پائے ان کے جیسا، اس کا مطلب ہے کہ درجات مختلف ہیں، اس درجے کو نہیں پہنچا۔ ظاہر ہے کہ ہم نبی کے درجے کو کیسے پہنچیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، اب سوال آتا ہے کہ درجے تک نہیں پہنچا لیکن محبت رکھتا ہے، جی، انہیں دنیا میں نہیں پایا لیکن محبت رکھتا ہے، تو ان کے ساتھ ہوگا۔ اب معیت کا ترجمہ ہمیں سمجھنا ہے کہ معیت کا مفہوم کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ کی معیت بھی ہمارے ساتھ رہے گی، تو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ میں 46 آیت پر جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قال لا تخافا اننی معکما، دیکھو یہاں بھی معیت کا ذکر ہے، اسمع و ارا، میری معیت کیسی؟ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، یا ہم سے جو بڑے ہیں درجے میں، صحابہ کرام ہیں یا جو بھی دنیا میں بھی اس وقت بھی درجات تو مختلف ہیں، تو ان کے ساتھ معیت کا کیا مطلب؟ ان کے ساتھ معیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی خوشخبری ہے کہ ہم اگر رسول سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارا مقام کیا ہوگا؟ جنت۔ جی، اب جنت ہوگا تو میت کا کیا مطلب؟ دیکھیں، ایک انسان کافر ہے، اس کا مقام تو جہنم میں ہوگا، لیکن ہم جنت میں رہیں گے۔
اب جب جنت میں رہیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ کا درجہ کہاں، ہمارا کہاں، اسی طریقے سے صحابہ کرام کا درجہ کہاں، اور جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار جو نیک بندے، ان کا درجہ ہمارے درجے میں فرق ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہم رہیں گے، اتنا ہی کافی ہے۔ جب بھی ہم چاہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں گے، ہم ان کے پاس جا کر گفتگو کر سکیں گے، یہ مراد ہے۔ تو آج کا مختصر درس تو اس طریقے سے ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ایک ایک حدیث ہر جمعہ کے روز آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔